بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، جن ایام میں اس وقت امت مسلمہ اس وقت گزر رہی ہے، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بیت المقدس قبلہ اول کا مسئلہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کے قریب ایک گھوڑے کی رسی جتنی جگہ ہو، ایک گھوڑے کی رسی جتنی جگہ ہو، اور میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کا دیدار کر سکوں۔ اسلام میں صرف 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خاص ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے، صرف 3۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: لا تشد الرحال الا بثلاثة مساجد۔ تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی جگہ کے لیے خاص ثواب کے لیے سفر کرے، یعنی اس نیت سے کہ یہاں زیادہ ثواب ملے گا۔ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ بیت اللہ کے اندر مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ کی نمازوں سے 4 گنا زیادہ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے ثواب کے برابر ہے، اور بیت المقدس مسجد اقصیٰ جو آج یہودی کے شکنجے میں ہے، وہاں پر ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 250 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ فلسطینیوں کی مسجد نہیں ہے صرف، یہ میری، آپ کی، بنگلہ دیش، ہندوستان، ساری دنیا، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کی مسجد ہے۔ یروشلم، مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس، اس کی حفاظت کرنا صرف غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر لازم نہیں ہے، بلکہ اتنی ہی ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں نا، حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ یہ خواہش کرو گے کہ ہمارے پاس 8-10 فٹ جگہ ہو اس مسجد کے قریب اور ہم وہاں پر کھڑے ہو کر اس کا دیدار کر سکیں۔ آپ پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کیا آپ وہاں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ ساری دنیا کے لیے کارآمد ہے، وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ آج کے دن کا ہے۔ اب کل رات کیا ہوا آپ جانتے ہیں کہ 10 دن سے زائد ہو چکے اسرائیل کی بدماش فوج امریکہ اور سارے مغرب کی
شے پر غزہ اور فلسطین کے نہتے لوگوں کے اوپر بمباری کر رہی ہے۔ نہتے لوگ، ایک تو ہوتا ہے نا ادھر سے بھی مارا ادھر سے بھی مارا، بالکل نہتے، وہ چند لوگوں کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ جہازوں کا اور میزائلوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، ان کے اوپر بمباری کرے۔ ابھی کل رات انہوں نے وہ کام کیا جو پوری دنیا کے ہر قانون کے خلاف ہے۔ کیا کیا کہ غزہ کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہسپتال پر حملہ کیا، سارا ہسپتال مسمار، 1000 لوگ بچے بوڑھے وہاں پر شہید ہوئے۔ یہ کل رات کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ یہ ہے کہ فلسطین کی سرزمین بنیادی طور پر شام کی سرزمین ہے۔ اسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا علاقہ قرار دیا۔ جس کو شام اللہ کے پیغمبر نے قرار دیا، آج کے دور میں سارا فلسطین، یہ یاد رکھ لیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، سارا فلسطین، سارا اردن، سارا سوریہ کا علاقہ جسے شام کہتے ہیں آج کل، وہ اور سارا فلسطین کا علاقہ یہ سب، اور سارا لبنان کا علاقہ یہ سب شام ہے۔ اور فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کے لیے سب سے بہترین جگہ جو رہنے کی ہوگی وہ شام کا علاقہ ہوگا، کیونکہ سنن ابو داود اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے، فرمایا مدینہ کی یثرب کی ویرانی بیت المقدس کی آبادی کا سبب بنے گی۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ مدینہ منورہ سارے منافقوں کو اپنے اندر سے باہر نکال دے گا، اور وہاں پر کوئی شخص نہیں رہے گا حتیٰ کہ مدینہ کے اندر درندے گھومیں گے۔ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ یہ قیامت کے قریب یہ حالات ہونے ہیں، اور وہاں پر دجال تو نہیں آ سکے گا کیونکہ فرشتوں کا پیرا ہوگا، مگر کوئی منافق گندا بندہ 2 نمبر بندہ مدینے میں رہ ہی نہیں سکے گا۔ یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ دور ہے جب شام کا علاقہ، یعنی یہ فلسطین، یروشلم، بیت المقدس کا علاقہ یہ آباد ہوگا، اور اسی جگہ پر مسلمانوں کا دارالخلافہ ہوگا۔ اور وہ شخصیت جن کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں، امام مہدی، ان کا ظہور بھی اسی علاقے میں ہونا ہے۔ وہ دنیا میں موجود ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ایک رات کے اندر ان کی اصلاح فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ بنا دے گا۔ سارے مسلمانوں کو وہ اپنے ساتھ ملائیں گے۔ تو اچانک دمشق میں سفید مینارے کے پاس عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے، لمبے بال، نوجوان، اللہ تعالیٰ جس طرح آسمانوں پہ اٹھایا تھا آج سے تقریباً 2000 سال پہلے، اسی طرح اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھیجے گا۔ اور وہ جب آئیں گے تو اسی مسجد اقصیٰ کے اندر فجر کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ مسلمان امام مہدی کی معیت میں جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، تو امام مہدی پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ وہ تو ہوں گے نا خلیفہ، بادشاہ، امام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو ایک رتبہ ہے کہ وہ جلیل القدر اللہ کے نبی بھی ہیں، اور آئیں گے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر۔ تو حضرت مہدی پیچھے ہٹیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر انہیں آگے کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، یہ تکبیر آپ کے لیے کہی گئی، آپ ہی جماعت کروائیں گے، اس امت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی، اس کے بعد مسلمانوں کی قیادت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ یہ کہاں ہونا ہے؟ اسی مسجد اقصیٰ کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے بڑے بڑے نبیوں کو بھیجا۔ یہی وہ سرزمین ہے جس سرزمین پر داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ یہی وہ سرزمین ہے جس پر سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت تھی۔ یہ وہ مسجد ہے جو دنیا میں، اس پوری دنیا میں بننے والی دوسری بڑی مسجد ہے، دوسری مسجد ہے۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے مکہ میں بیت اللہ تعمیر کروایا. یہ یاد رکھ لیں. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں شاید ابراہیم علیہ السلام نے ہی پہلی بار تعمیر کیا. نہیں, اللہ رب العزت نے اسے پہلے ایک بار تعمیر کروایا آدم علیہ السلام کے ہاتھوں. پھر وہ حالات واقعات کے ساتھ ساتھ مٹ گیا. پھر انہی نشانوں پر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا. آج جہاں ہم عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ پہلی مسجد ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد یعنی مسجد حرام بیت اللہ, اس کی تعمیر اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں 40 سال کا فرق ہے. جب یہ پہلی بار بنے تھے, اللہ نے مسجد اقصیٰ کو برکت والی مقدس سرزمین قرار دیا. اور ایک بات یاد رکھ لیں, محشر کا میدان, پتہ ہے نا, روز محشر کا میدان لگے گا. آدم سے لے کر آخری انسان تک سب کو اللہ تعالی وہاں پر اپنے سامنے حاضر کرے گا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محشر کا میدان شام میں لگے گا. محشر کا میدان شام کا, اور شام سے مراد یہ فلسطین کا علاقہ, کیونکہ جہاں اللہ کے پیغمبر شام فرماتے ہیں اس سے مراد فلسطین, آج کا شام, لبنان اور اردن کے سارے علاقے مراد ہیں. شام کے علاقے میں محشر کا میدان لگے گا. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا, اسے کیا کہتے ہیں, معراج. وہ بیسیکلی صرف معراج نہیں تھی, اسراء اور معراج دونوں تھیں. اسراء سے کیا مراد ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اسراء سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے سفر کروایا بیت المقدس کا, اسے اسراء کہتے ہیں. اور بیت المقدس سے براق, وہ جو جانور تھا, اس کے ذریعے سے سفر کروایا آسمانوں کا, اسے معراج کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسراء اور معراج ایک ہی رات میں ہوئی ہے. اور سورہ اسراء یا جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, یہ پوری سورت ہے جس کی میں نے آیت پڑھی. تو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کا سفر کروایا, اور پھر اللہ نے برزخ سے جتنے نبی پہلے گزر چکے تھے ان سب کو برزخی زندگی سے وہاں پر حاضر کیا. رب تو قادر ہے نا, وہ اللہ جو مرنے کے بعد مٹی سے جلے ہوئے ہندوؤں کو, پانی میں بہے ہوئے لوگوں کو, کسی کو درندے نے کھا لیا, ان سب کو اپنے سامنے حاضر کرے گا کہ نہیں؟ کوئی بچ نہیں سکے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, خیر کا ذرہ بھی ہے سامنے آ جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى, شر کا ذرہ بھی اللہ سامنے لے آئے گا, کوئی بچ نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء علیہم السلام کو اپنی قبور سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیا, اور نبی آخر الزمان سید الاولین والآخرین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مسجد اقصیٰ میں امامت کے مصلی پر کھڑا کیا, اور سارے نبیوں کو آپ کا مقتدی بنایا. یہ کس کی شان ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے. اور پھر کس کی شان ہے؟ اللہ کے آخری پیغمبر کی شان ہے, جن کو ہم کہتے ہیں امام الانبیاء, نبیوں کے امام, نبیوں کے امام. میرے بھائیوں بزرگوں, یہ وہ سرزمین ہے جہاں پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی مسجد اقصیٰ میں, اور وہاں سارے نبیوں نے پڑھا. آج یہودی اور دنیا کے کافر اس پر حملہ آور ہے. وہ فلسطینیوں کی نہیں ہے صرف, وہ صرف غزہ کے مسلمانوں کی نہیں ہے جن کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, وہ ہم سب کی مسجد ہے. اور اسلام میں اس کا باقاعدہ مقام ہے.
70 مسلمانوں کی حکومتیں ہیں. اللہ کی قسم بے غیرتی کی انتہا ہے کہ اربوں مسلمان ہونے کے باوجود، سب سے بڑے انفراسٹرکچر ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ مین پاور ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود، معدنیات، پیٹرول اور تیل کے ذخیروں کے باوجود، ہم لوگ ایک چھوٹا سا ملک، اسرائیل کی مکمل آبادی ہے جی 80 سے 90 لاکھ. کتنی؟ یہ گجرانوالا ہے نا، آپ کا ڈویژن تھا پہلے، ابھی پتہ نہیں گجرات ہے کہ کیا ہے. 90 لاکھ آبادی ہے اسرائیل کی، اور گجرانوالا کا جو آخری سینسس ہوا اس میں 75 لاکھ آبادی ہے. گجرانوالا جتنا پورا ملک بنا بیٹھا ہے، اور 7 اربوں کے بڑے ملک لبنان، مصر میرے بھائیوں، اس کے ساتھ شام ہے، اس کے ساتھ بڑے بڑے اردن کے علاقے ہیں، کوئی وہاں پر بھی نہیں مار سکتا. مسجد اقصیٰ کو میرے بھائیوں وہ لوٹتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. غزہ میں، یہ غزہ کا علاقہ جو ہے نا، یہ بنیادی طور پر ایک پٹی ہے. یہ سارا علاقہ فلسطینیوں کا تھا. انہوں نے 1940 کے اندر جب ان کو ہٹلر نے مارا، جب ان کو یورپ کے اندر انہوں نے قتل عام کیا، تو یہ ظالم وہاں سے بھاگ بھاگ کر آئے. انہوں نے زمینیں خرید لیں کہ ہمیں جی یہاں کوئی کھیتی باڑی کے لیے زمین دے دو. فلسطینیوں نے زمین دے دی. مسلمان نرم دل ہوتا ہے، چلو کوئی نہیں، اہل کتاب تو ہے نا. انہوں نے زمینیں خرید کر آخر ان کے ملک پر قبضہ کیا. پھر قبضہ کرنے کے بعد ان کے علاقوں پر قبضہ کرتے کرتے آج 80% زمین پر یہ قابض ہو چکے، اور ان بیچاروں کو 20% پر لا کر کھڑا کر دیا. اور غزہ کا علاقہ چھوٹی سی پٹی ہے، وہ جی 45 کلومیٹر سکوئر کا علاقہ ہے. آپ سمجھ لیں ضلع منڈی سے تھوڑا سا چھوٹا ہوگا یہ علاقہ ہے وہ. اور اس کے اندر وہ لوگ محصور ہیں 25 لاکھ بندہ. کوئی راستہ نہیں، پانی، بجلی، گیس سب کچھ اسرائیل سے آتا ہے. آج 4 دن ہو چکے، 5 دن وہاں کا پانی بند ہے. بجلی کوئی نہیں، ہسپتالوں میں ایندھن کوئی نہیں. 25 لاکھ عبداللہ، عبد الرحمان، فاطمہ، عائشہ، رضیہ، سکینہ، میری اور آپ کی بیٹیاں اور بیٹے وہاں پر پس رہے ہیں. ہے کوئی بے غیرت حکمران بولا؟ مذمت کرتے ہیں. وزیر کیا کہیں گے، مشیر کیا کہیں گے، آپ کے صدور وزیر اعظم کیا کہیں گے، عالمی برادری کچھ کرے. تم عالمی برادری میں شامل نہیں. 70 تم مسلمانوں کے ملک ہو، کیا تمہارے اندر یہ غیرت نہیں ہے کہ تم ایکشن لے سکو؟ OIC کتنی بڑی تنظیم ہے، لیکن کچھ نہیں، کیونکہ غلامیاں ہیں، امریکہ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرض خوار ہیں، منگتے ہیں، بھکاری ہیں. اور میرے بھائیوں اس وجہ سے آج یہ بول نہیں سکتے. حالانکہ عوام نے تو ان سے قرضہ نہیں لیا، قرضے تو انہوں نے لیے، کھائے بھی انہوں نے. اور آج مسجد اقصیٰ جل رہی ہے. آج 25 لاکھ مسلمان وہاں موجود ہیں، وہاں پر کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے اللہ کے علاوہ. اور ان لوگوں کے ایمان کو داد دو اللہ کی قسم. وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ساری دنیا ہمارا ساتھ نہ دے، ہم مسجد اقصیٰ سے کبھی نہیں بھاگیں گے. سارے مسلمانوں کا فرض وہ ادا کر رہے ہیں اپنے خون کے ساتھ. سارے مسلمانوں کا فرض. کشمیر کا مسئلہ مسلمانوں پر ظلم ہوا، وہ مسئلہ ہے، لیکن وہاں مسجد اقصیٰ نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ اس وقت مسلمانوں کا ایمان کا مسئلہ ہے. اللہ کے پیغمبر نے وہاں پر اپنے قدم رنجا فرمائے. یہ ہماری 16 مہینے قبلہ اول رہا، ہم وہاں اس کی طرف چہرہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے رہے. تو میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، یہ سارا واقعہ، یہ ساری باتیں اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو بتائیں. انہیں پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا ہے. او جی فلسطین دی تے اسرائیل دی جنگ جاری ہے. نہ، یہ فلسطین اسرائیل کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام پر حملہ ہے، یہ مسلمانوں کے تیسرے بڑے مقام پر حملہ ہے. یہ فلسطین کی جنگ نہیں ہے، نہ ہی فلسطین نے کوئی ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے. وہ تو بیچارے میرے بھائیوں ساری امت مسلمہ کے لیے شیلڈ ہے. جو لوگ اس وقت اپنا خون پیش کر رہے ہیں 1000، اور میرے بھائیوں بتا رہے تھے، وہ ان کا میڈیا بتا رہا تھا کہ 550 بچہ کل اس ہسپتال میں شہید ہوا ہے. 200 کے قریب حاملہ عورتیں وہاں پر شہید ہوئی ہیں. اتنا ظلم اس
मुक़द्दस सरजमीन पर। अब खुशी या इत्मीनान उस वक़्त मिलता है जब हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनते हैं। आपने क्या फरमाया? फरमाया क़यामत के करीब एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सारे यहूदियों को दुनिया से नीस्तो नाबूद कर देगा, इनको दुनिया से नीस्तो नाबूद कर देगा। अगर ये पत्थर के पीछे छुपेंगे तो पत्थर बोल कर कहेगा, ए मर्द मुजाहिद आ इस खबीस को कत्ल कर। अब आपको पता चला कि ये लोग कितने जालिम हैं, ये कितने जालिम हैं। हत्ता कि इनका वज़ीर परसों कह रहा था, भौंक रहा था, कहता है ये गज़ा के लोगों को हम इंसान नहीं समझते, ये जानवर हैं। दुनिया की तहजीब में तरक्की याफ्ता ममालिक, अमेरिका सबसे बड़ा उसका हमायती बना खड़ा है। 2 बहरी बेड़े उसने लगा दिए हैं कि कोई मुल्क आके मदद ना करे, सबसे ज़्यादा असला दे रहा है, कहता मारो। ये अमन के दाई बने फिरते हैं। कब तक मुसलमान उम्मत मेरे भाइयों कबूतर की तरह आंखें बंद करके रहेगी? फरमाया पत्थर बोल के कहेगा कि इसे कर कत्ल, दरख्त बोलेगा कि मेरे पीछे यहूदी छुपा है, मार ले इसे। ये इतने जालिम हैं, ये इतने जालिम हैं कि इन्होंने पूरी दुनिया का अमन तहबाला करके रख दिया। और मेरे मोहतरम भाइयों, मुसलमान तो अकीदा ये रखते थे कि ये इसराइल का मुल्क ये मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा गया, ये नाजायज़ रियासत है। लेकिन अब मुसलमान और फ़लस्तीनी बेचारे इस हद तक आ चुके हैं, वो कहते हैं चलें 2 रियासती फार्मूले पर ही हम अमल कर लेते हैं। 1967 1967 की जो जगह है हम वहां तक आ जाते हैं। ठीक है, ये फ़लस्तीन का मुल्क हो, ये इसराइल का मुल्क हो, फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम हो जहां मस्जिद अक्सा है, हम कबूल करते हैं। मुसलमान ये भी कहते हैं। लेकिन वो जालिम क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम गज़ा खाली करवाएंगे, हम फ़लस्तीनियों को यहाँ से भगाएंगे। और उनका तो यहाँ तक मंसूबा शैतानों ने बना रखा है। कहता है मदीना से हमारे 3 कबीले, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और खैबर से एक कबीला यहूदियों का जो वहाँ से निकाला गया था, हम मदीना पर भी कब्ज़ा करेंगे। वो तो ये मंसूबे रख के बैठे हैं और मुसलमान ख्वाब गफलत के अंदर पड़ा हुआ है। मेरे मोहतरम भाइयों, इनका इलाज क्या है? सिर्फ 3 हदीसें आपके सामने बयान करूँगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सुनन अबू दाऊद हदीस की किताब है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक वक़्त ऐसा आने वाला है कि सारी दुनिया की कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज्यादा होगे। आज तादाद आपकी कम है, 24-25 करोड़ तो हम पाकिस्तानी बैठे हैं सेंसस के अंदर, मर्दमशुमारी में होंगे तो 30-35 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है। 2.25 अरब मुसलमान अगर थूक देना तो 50 लाख का मुल्क इसराइल वैसे ही डूब जाता है। लेकिन गैरत कहां से आए? क्या फरमाया साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सारे हमें खाने के लिए टूट पड़ेंगे, नोचने के लिए टूट पड़ेंगे, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? फरमाया ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम उस वक्त तादाद में बहुत ज़्यादा होगे। वलाकिन्नकुम गुसाइन का गुसा इस्सैल, मगर तुम्हारी हालत ये होगी कि तेज़ चलते हुए पानी पर जिस तरह तिनके और झाग होती है ना, कोई वैल्यू नहीं उस तिनके की, पानी के सामने क्या वैल्यू है, इस तरह तुम्हारी हालत होगी। तादाद बहुत ज्यादा होगी, बेवजन बेवकत होगे, तुम्हारा कोई रोब नहीं होगा और तुम्हारे दिलों के अंदर काफिरों का रोब पड़ जाएगा। है ना, डर दे, अमरीका नाल पंगा नहीं लेना, ओदे नाल पंगा नहीं लेना, फलां नाल पंगा नहीं लेना, ये आपके हमसाए हैं अफगानिस्तान वाले। मैं तो हर बार कहता हूं, देख लो इन्होंने अमेरिका समेत 90 मुल्कों के इत्तेहाद को 2 साल पहले भगाया कि नहीं? वो वैसे नहीं गए, जलील और रुसवा होकर गए, निहत्ते ईमान वाले थे, जिहाद के लिए खड़े हुए, अल्लाह ताला ने कुफर को भगा दिया, भागे वो वहां से। आज जनाब दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी उनकी बनती जा रही है। वजह क्या है? वजह यह है कि वो डटे।
تو فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے پر تمہاری حالت خس و خاشاک کی جاگ کی طرح ہوگی، اور تمہارے دلوں میں ان کا روب ڈال دیا جائے گا، ان کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دیا جائے گا، اور تمہارے دل میں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی جسے وہن کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومل وہن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت تمہارے اندر آ جائے گی، جس وجہ سے سارے تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ دوسری حدیث سنن نسائی حدیث کی کتاب ہے، کتاب الجہاد، باب غزوۃ الہند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک، آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عصابتان من امتی، یہ حدیثیں یاد کر لیں، یہ اللہ کے نبی کی بشارتیں ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جو وحی کے ذریعے سے آپ نے فرمائیں، اور یہ اٹل ہیں، ان میں شک کوئی نہیں، یہ ہو کر رہیں گی۔ فرمایا عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں ایسی ہیں، دو جماعتیں، دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے محفوظ کر دیا، باقی نہیں، باقی تو منافق ہوں گے نا اکثر۔ یہ قیامت کے قریب دو گروہ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے محفوظ فرما دیا ہے۔ یہ سنیں، پہلی جماعت کون سی؟ عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام، پہلی وہ جماعت جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کرے گی، وہ جنہوں نے پتھروں کے پیچھوں سے یہودیوں کو نکال کے مارنا ہے، پہلی وہ جماعت، وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ فرمایا میں نے انہیں آگ سے محفوظ کر دیا۔ اور دوسری کون سی جماعت ہوگی جی؟ وَعِصَابَةٌ تغزو الہند، اور دوسری وہ جماعت جو اس وقت ہندوستان کے شرک کے خلاف جہاد کرے گی۔ وہاں ظلم ہوگا تو یہاں پر بھی میرے بھائیوں شرک اور کفر کا راج ہوگا اس علاقے کے اندر۔ اور مسند احمد کے اندر اس کا تسلسل ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا مسلمان جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کر رہے ہوں گے تو اسی تناظر میں مسلمانوں کے بعض گروہ ہندوستان کے بڑے بڑے سرداروں کو بیڑیوں میں جکڑ لیں گے اور یہاں سے شرک کا خاتمہ کریں گے، حتیٰ کہ وہ لشکر جو ہند کے اندر نبرد آزما ہوگا وہ ان بڑے بڑے ہندوؤں کے سرداروں کو بیڑیوں میں جکڑ کر ساتھ لے جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں مل جائے گا۔ یہ بھی مسند احمد کے اندر الفاظ ہیں، یہ ہونا ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کی سچی باتیں ہیں۔ میرے بھائیوں صرف چوریاں کھانے والے عاشق نہ بننا، صرف جناب ذکر کی مجلس اور فکر کی مجلس اور دو نعتیں پڑھ لینے سے نہیں، اللہ کے نبی کی بات بھی ماننی پڑے گی، اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر ایمان لانا پڑے گا، تب اسلام غالب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری حدیث سنیں، یہ بھی ابو داؤد اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار میں پڑ جاؤ گے، ہے نا سود عام، ہیں جی، زمین، رائس مل، کاروبار، ٹی وی، موبائل فون، موٹر سائیکل، گاڑی، گھر انسٹالمنٹ پر لیں گے، ایک چیز کی دو قیمتیں مقرر کرو، یہ سارا سودی نظام ہے۔ اپنے حلال سے کما، حلال سے کھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا سونا، میں تجھے قرضہ دیتا ہوں، کل کو 10,000 قرضہ 10 لاکھ بنتا ہے، سونا بھی گیا، کچھ بھی نہ بنا، بے برکتی بھی، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ بھی۔ اس موٹر سائیکل اور گاڑی اور رائس مل اور کاروبار میں کیا برکت ہوگی جس کی بنیاد سود ہو؟ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرو گے اور بیلوں کی دموں کو پکڑ لو گے۔ یہ بیلوں کی دموں کو پکڑنے سے مراد پتہ کیا ہے؟ کھیتی باڑی کام کاج کے اندر مگن ہو جاؤ گے، مست، کھیتی باڑی کے اندر، کام کاج، کاروباروں کے اندر مست ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُكُمُ الْجِهَادِ، اور جہاد کو چھوڑ دو گے۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، حتیٰ ترجعوا الی دینکم، حتیٰ کہ تم اپنے دین پر واپس آ جاؤ۔ میرے بھائیو آج یہ ظلم، یہ جبر،
یہ خباثتیں، یہ وہاں کا قتل عام، یہ وہاں ہسپتالوں پر حملے، یہ مسلمانوں کے بچوں کا گاجر مولی کی طرح قتل عام، وہ 25 لاکھ غزہ کے مسلمان. میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے کہ 25 لاکھ غزہ میں مسلمان بچے عورتیں اس وقت موت کے دہانے پر کھڑے ہیں، بالکل موت کے دہانے پر کھڑے ہیں. کوئی ان کا پرسان حال نہیں سوائے رب العالمین کے، اور وہ اللہ پر توکل کیے آج بھی کھڑے ہیں. یہ کہتا ہے نکلو خالی کرو، وہ کہتے ہیں ہم غزہ نہیں چھوڑیں گے. انہیں پتہ ہے اگر ہم نے غزہ بھی چھوڑ دیا بیت المقدس سے ہم اور دور ہو جائیں گے، اس کو اور شے مل جائے گی. یہ تو محلے گراتا تھا، اسرائیل بستیاں بناتا ہے، محلے گراتا ہے، مسلمانوں کے گھر، ان کی زمینیں، ان کی دکانیں، ان کے کاروبار، ان کی تجارتیں باقاعدہ بلڈوزر لا کر مسمار کر کے آہستہ آہستہ اپنی کالونیاں بناتے ہیں. ساری دنیا سے یہودی وہاں پر جمع ہو رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ اپنی مقتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں. ساری دنیا کے یہودی جو آ رہے ہیں یہ اپنی مقتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا انجام اللہ نے یہیں کرنا ہے، ان کا انجام اللہ نے یہیں کرنا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں ذلت کی اس وقت انتہا ہے. اور صحیح بات ہے، جس بندے کے اندر رائی کا دانہ، یہ رائی جو ہوتی ہے نا، اس کے دانے برابر بھی ایمان ہو، کسی مسلمان پر اتنا ظلم ہو رہا ہو تو کم از کم اس کے دل کے اندر جذبہ آئے گا کہ نہیں؟ اس کے دل کے اندر کسک آئے گی کہ نہیں؟ اسے غم اور افسوس ہوگا، اس کی رات کی نیندیں اڑیں گی. اگر یہ کیفیت ہے تو پھر الحمدللہ کہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر سوچو تمہارا ایمان کہاں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا بھی اسے محسوس کرے، اور ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں ہے، فرمایا مم ماتا جیڑا اس حالت وچ مر گیا، مم ماتا جو اس حالت میں مر گیا، ولم یغزو اس نے غزوہ نہیں کیا. غزوہ سے مراد کیا ہوتا ہے جی؟ لڑنا، اللہ کی راہ میں لڑنا. اور ایک بات یاد رکھ لیں، غزوہ اس جنگ کو نہیں کہتے جس میں صرف اللہ کے نبی شامل ہوں. یہ لوگوں نے ویسے ہی بنایا ہوا ہے کہ جس میں رسول اللہ شامل ہوں اسے غزوہ کہتے ہیں، جس میں آپ شامل نہ ہوں اسے جنگ کہتے ہیں. نہیں، ہر ایک جنگ کو غزوہ کہا جا سکتا ہے، قیامت تک کے لیے حدیث ہے. فرمایا مم ماتا جو اس حالت میں مر گیا، ولم یغزو جس نے اللہ کی راہ میں غزوہ نہیں کیا، لڑائی نہیں کی دشمن کے خلاف. اچھا اس لڑائی سے مراد کیا ہے؟ ساتھ دینا، دعائیں کرنا، اسلحہ پہنچانا. دیکھیں نا، ہندوستان کے ساتھ آپ کی فوج کا مارکا ہو جائے تو آپ پیچھے سے کمک امداد پہنچائیں گے، آپ اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے، اس کے شعبے ہیں، ہر ایک بندہ اپنی کیٹیگری کے مطابق اس میں ہوگا. لیکن ایک بندہ اس کو لینا دینا ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں. وہ کیا کہتا ہے میرا گھر محفوظ، میری بیوی محفوظ، میرے بچے محفوظ، مجھے کیا لگے مسجد اقصیٰ سے، مجھے کیا لگے بیت المقدس سے، مجھے کیا لگے فلسطین غزہ کے بچوں سے. جس کی یہ سوچ ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے. من مات ولم یغزو، فرمایا جو اس حالت میں مرا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے غزوہ نہیں کیا، ولم یحدث به نفسہ، اور اس نے اپنے دل میں کبھی اس کا ارادہ بھی نہیں کیا. او یار دل تے کم از کم جذبہ رکھو نا، اس نے ارادہ بھی نہیں کیا. مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافقت کے ایک شعبے پر مرے گا. بہت خطرناک ہے یہ. اور میرے بھائیوں میں نے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد آج یہ احادیث اس غزہ اور فلسطین کے موقع کے اوپر بیان کی، کیونکہ یہ حق ہے. اور جب تک یہ حق امت مسلمہ سمجھے گی نہیں اس وقت مسلمانوں کی ذلت اور پستیاں دور نہیں ہوں گی. اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ سب لوگ، ہم سب لوگ دعا کریں. ہمارے پاس پہلا ہتھیار کیا ہے؟ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں کہ یا اللہ قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصیٰ کو آزادی عطا فرما، اور ہمیں یہ موقع عطا فرما کہ ہم وہاں پر جا کر نماز پڑھ سکیں، ہم وہاں پر جا کر نماز ادا کر سکیں. پہلی تو یہ دعا کریں، پھر ان کے لیے دعا کریں، پھر ان کی مدد کے لیے ساری امت مسلمہ کو کھڑا کرنے کے لیے امت نے کھڑا ہونا ہے. دیکھیں آپ کھڑے ہوں گے، پاکستان کی عوام کھڑی ہوگی تو حکومتیں مجبور ہوتی ہیں کہ بھائی ساتھ دو. یہ ساری عوام کہہ رہی ہے کہ وہاں چلو. یہ ہے مسئلہ.
اور میرے محترم بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو محشر والی جگہ قرار دیا، تو وہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان والے ہوں گے، ایمان والے امام مہدی وہاں پر جماعت کروا رہے ہوں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے ایک ایسی ضرب مقرر کی ہے کہ جس سے میں دجال کا قتل کروں گا، اور فرمایا ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ جتنے فتنے امتوں کے لیے آئے ہیں ان میں بڑا فتنہ، سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہوگا، اور اس کا قتل عام بھی وہاں ہونا ہے، اور یہ ہو کر رہنا ہے قیامت کے قریب۔ پھر میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اسی یروشلم کی سرزمین پر، اسی مسجد اقصیٰ کی سرزمین پر امن اور آشتی قائم کریں گے، وہاں پر امن بالکل پھیل جائے گا، اور اللہ رب العالمین وہاں پر آسانیاں اور فراوانیاں عطا کرے گا۔ لیکن اس وقت جو حالات ہیں یہ انتہائی دگرگوں ہیں، انتہائی خطرناک ہیں، اور مسلمانوں کے لیے تڑپنے کا موقع ہے، مسلمانوں کے لیے غم کا موقع ہے، اور مسلمانوں کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ہم کب لوگ بیدار ہوں گے، ہم کب کھڑے ہوں گے، ہم کب بیدار ہو کر اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے تیار ہوں گے، اور ہمارے 70 مسلمانوں کے ممالک اور ان کے حکمران اور ان کی فوجیں یہ کب تیار ہوں گی کہ اپنے مسلمانوں کی مدد کریں۔ ورنہ وہ تو میرے بھائیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، سارا مغرب، سارا امریکہ، ان کا اسلحہ، ان کی اکانومی، ان کے پیسے، ان کے بیری بیڑے، ان کے میرے بھائیوں ایئر کرافٹ کیریئرز، وہ سارے وہاں پر آ کر کھڑے ہیں۔ نہتے مسلمانوں کو مروانے کے لیے سب سے بڑی کھیپ میزائلوں کی امریکہ نے بھیجی ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ امن پسندی اور آزادیوں کا دعوے دار بنتا ہے۔ مغرب سارا ان کے ساتھ ہے، جو باقاعدہ مسلمانوں کو میرے بھائیوں قتل عام کروا رہا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل ہے، اور یہ بات اگر ہم آج نہیں سمجھیں گے تو میرے محترم بھائیوں پھر موقع ہمیں نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں بہت سارے ایسے نیک لوگ ہیں جو اپنا وعدہ پورا کر گئے اور کچھ انتظار میں ہیں۔ یہ ان مومنوں کے بارے میں ہے جن لوگوں نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنہوں نے اپنی جانوں اور اپنی مالوں کو جنت کے بدلے اللہ کو بیچ دیا، اور یہ اللہ کی راہ میں دشمنوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، لڑائی میں مارکا کے اندر شہید بھی ہوتے ہیں، اگلے کی گردن بھی کاٹتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وعدن علیہ حقا، میرا ان مومنوں کے ساتھ، ان مجاہدوں کے ساتھ، ان شہداء کے ساتھ سچا وعدہ ہے۔ فی التورات، تورات میں بھی تھا، والانجیل، انجیل میں بھی تھا، والقرآن، اور قرآن میں بھی ہے، تینوں کتابوں میں میرا ان کے ساتھ سچا وعدہ ہے، رب نے قرآن میں فرمایا۔ اور میرے بھائیوں یہی غلبہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتا تھا اور دکھانا چاہتا ہے۔ جب یہ فلسطین کا علاقہ، جب مسجد اقصیٰ یہ فتح ہوئی ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو میرے محترم بھائیوں اس وقت یہاں پر اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھر قائم کیا گیا۔ پہلے یہاں پر عیسائیت، یہودیت، عجیب و غریب شرک اور کفر کے ماحول تھے، الحمدللہ پھر اللہ نے وہاں پر اسلام کو قائم کیا۔ اور یاد رکھ لیں مسجد اقصیٰ کا جو علاقہ ہے نا، احاطہ، وہ تقریباً 1.5 ایکڑ کی جگہ یا 2 ایکڑ کی جگہ ہے، وہاں پر تقریباً 8 مسجدیں ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں تصویروں میں دکھایا جاتا ہے گولڈن گنبد، قبۃ الصخرہ، وہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، وہ الگ مسجد ہے۔ مسجد اقصیٰ کا گنبد سرمئی رنگ کا ہے، دیکھا ہے آپ نے تصویر میں، سرمئی کلر کا جو گنبد ہے جس کے اوپر لائنیں بنی ہیں، یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ اس کے نیچے بھی ایک مسجد ہے، یہ اوپر مسجد اقصیٰ ہے، اس کے نیچے تہہ خانے میں بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد اقصیٰ کا حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں بہرحال یہ ساری جگہ ہی بنیادی طور کے اوپر جو ہے اس کا حصہ ہے، لیکن اصل مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کا سرمئی گنبد ہے، اور وہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے گرا کر یہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے، یہ ہمارا ہے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی گزرے ان کی دعوت ایک تھی، کلمہ ایک تھا، اسلام ایک تھا، کتابیں اسی اللہ نے بھیجی، یہ ایک تسلسل ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عمارت بنتی ہے، اس میں سے ایک اینٹ رہ جاتی ہے، میں وہ اینٹ ہوں جس اینٹ نے اسے مکمل کیا۔
سارے نبی ایک ہی منہج پر، ایک ہی عقیدے پر، ایک ہی دعوت پر تھے. ہیکل سلیمانی کوئی الگ تو نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام کی وہی دعوت تھی جو نبی آخر الزمان کی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ. ایک ہی دعوت تھی، ایک ہی اللہ کی عبادت کے لیے وہ بلاتے تھے. اور وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں. یہ تو ظالم ہے، یہ تو نبیوں کے دشمن ہے، یہ تو انبیاء کو بنی اسرائیل شہید کرنے والی ہے. اور اسی بنی اسرائیل کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ نے لعنتیں بھیجی ہیں بنی اسرائیل کے کافروں پر. علی لسان داود، داود علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت ہے اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں ہیں. دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، یہ لوگ دب کر رہیں گے، یہ لوگوں کے نظام پر رہیں گے. آج بھی وہ امریکہ کی شے پر ہے، ورنہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. یہ رب کا نظام ہے اور اللہ نے لعنتیں بھیجی ان پر. جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر کیا کہتے ہو؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا، نبیوں کا راستہ سب سے بہترین نبیوں کا راستہ ہے. یا اللہ ہمیں ان نیک لوگوں کے راستے پہ چلانا. غیر المغضوب، یا اللہ ہمیں ان کی راہ پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب، غصہ آیا. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے. صحابہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان جن پر غضب ہوا اللہ کا اور جو گمراہ ہوئے اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جن پر اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں. ہر نماز کے اندر آپ دعا کرتے ہو کہ یا اللہ ان ظالموں، ان گمراہوں، ان غضبناک لوگوں کی راہ پر ہمیں نہ چلانا. اور پھر میرے بھائیوں ان کا کلچر، ان کا نظام، ان کے کپڑے، ان کا لباس، ان کے میک ڈونلڈ، ان کی کوک فانٹا پیپسی، ان کے برانڈز استعمال کر کر کے مسلمان اپنے مسلمانوں کے قتل عام میں حصہ ڈالتا ہے. اب یہ میک ڈونلڈ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے کوئی دوائی بنا رہی ہے کمپنی، وہ سارا معاملہ کر رہی ہے. میک ڈونلڈ نے باقاعدہ اسرائیلی فوج جو آپ کا قتل عام کر رہی ہے ان کو مفت کھانا دے رہا ہے اس دن سے. اور ہم یہاں پر جا کر جو 100 روپے کا برگر ہے وہ 500 کا لیتے ہیں اور ساتھ سٹیٹس لگاتے ہیں جی ہم میک ڈونلڈ پہ بیٹھے ہیں. جو آپ نے پہلے کھا لیا، جو غلطی ہو گئی اس کو چھوڑیں. ان کے برانڈز میرے بھائیوں، ان کے برانڈز کا بائیکاٹ کریں. میک ڈونلڈ، کے ایف سی، کوک، فانٹا، پیپسی، اس کے جتنے میرے بھائیوں مشروبات ہیں، ویسے بھی یہ تباہی ہے. گردے کی بربادی، جسم کی بربادی، صحت کی بربادی، معدے کی بربادی، اور جلدی موت آتی ہے. یہ بار بار پینے والے جلدی مر جاتا ہے بندہ. سادہ پانی آپ کے پاس ہے، لسی دودھ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ستو ہے، آپ کے پاس فریش جوسز ہیں، اللہ کی نعمتیں وہ پئیں. یہ تو زہر ہے. ایک گلاس کوک کے اندر 16 چمچ چینی جتنے کاربوہائیڈریٹس ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں ہمیں پتہ ہے. اور اتنا بڑا یہ خطرہ ہے کہ آج کل آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ سب کے الٹرا ساؤنڈ کیے جائیں 99% لوگوں کے فیٹی لیور ہیں، جگر پہ چربی ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ گند کھا کے. ساگ چھوڑا، مکی کی روٹی چھوڑی، باجرہ چھوڑا، دیسی چیزیں چھوڑی، لسی دہی چھوڑا، آج لو جی برگر کھاؤ. مصیبت ہے اللہ کی قسم. ان سے بائیکاٹ کریں، یہ ظلم ہے. میک ڈونلڈ لاکھوں کروڑوں روپے مسلمانوں سے کما رہا ہے، کے ایف سی کروڑوں روپے مسلمانوں سے کما رہا ہے، اور میرے بھائیوں جا کے مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے. ہر برانڈ ان کا میرے بھائیوں چل رہا ہے. آج بالوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، فلاں ہیڈ اینڈ شولڈر، یہ وہ یہودی کمپنیاں. میرے بھائیوں جا کے کوئی نیچرل چیزیں یوز کرو. وہ کیپری، وہ تبت سوپ، وہ آپ کے ہیں، بہترین ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا، صرف خوشبو کا فرق ہے. سیف گارڈ میں اس میں کوئی فرق نہیں. جا کر ہم نے یقین کریں مائکروسکوپ کے اوپر دیکھا، کہتے ہیں اینٹی بیکٹیریل ہے جی، کوئی اینٹی بیکٹیریل نہیں. جتنے بیکٹیریا کو تبت صاف کرے گا اتنے یہ صاف کرے گا. آہستہ آہستہ میرے بھائیوں ان کی چیزوں کے بائیکاٹ کریں. جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں تاکہ ہمارا بھی حصہ بڑھ جائے. اب دیکھو میک ڈونلڈ کے حوالے سے پاکستان میں یہ مہم چلی،
اس دن سے میکڈونلڈ پاکستان والے جو ہیں ترلے کر رہے ہیں. فیصل آباد گجرات کی مجھے ایک دو بھائیوں نے تصویریں بھیجی, خالی ان کا جو ڈرائیو سے گزرتے ہیں بالکل خالی, لوگ جانے کو تیار نہیں. اربوں کے نقصان یہ کولیپس کریں گے. سارا مسلمانوں کا مال کما کما کے آپ کے بھائیوں کو یہ قتل کرتے ہیں. تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں, ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور اپنی دیسی پروڈکٹس استعمال کریں. تبت صابن پاکستانی ہے میرے بھائیوں, کیپری کا صابن پاکستانی آج بھی ملتا ہے, کریں استعمال. بایو آملہ شیمپو آج بھی آپ صرف ایک ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں, ہم نے یہ تجربہ کیا ہے, وہ سارے رنگ برنگے شیمپوؤں سے اچھا ہے کیونکہ اس میں قدرتی اجزاء ہیں. آملہ کا پاؤڈر ڈالا ہوا ہے انہوں نے, سکہ کائی ڈالا ہوا ہے, یہ تو سارا کیمیکلز ہیں جو وقتی طور کے اوپر بالوں کو صاف کرتا ہے, بعد میں مصیبت. آپ دیکھیں آپ کی ماں, آپ کے دادیاں پردادیاں, ان کے بال کتنے گھنے اور کتنے سخت مضبوط ہوا کرتے تھے. کیوں کہ وہ لوگ دیسی نیچرل چیزیں استعمال کرتی تھی. آج ان شیمپوؤں نے بربادی کر دی. دیسی گھی منہ پر لگانے والے, سرسوں کے تیل منہ پر کریم کی جگہ پر لگانے والوں کی سکن صاف تھی, اور آج لاکھوں روپیہ آرنامنٹس اور کریموں کے اوپر لگانے کے باوجود دانے اور چھائیوں سے جان ہی نہیں چھوٹتی. یہودیوں کی پروڈکٹس, حرام اجزاء اس میں ڈالتے ہیں, خنزیر کی چربی ڈالتے ہیں, ہم پھر بھی باز نہیں آتے. رنگ پلا پلا کے یہ کوک فانٹا پیپسی میرے بھائیوں, آپ اندازہ کریں کہ کینسر کی جڑ بنتی جا رہی. کینسر کی جڑ. آپ کے جو ڈائجسٹیو جوسز ہیں جو معدے کے اندر نظام انہضام کو چلاتے ہیں, یہ کوک اور فانٹا اس کی تباہی کا باعث ہے. تو یہ ساری چیزیں سوچنے کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی راہ پر چلائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت میں جتنی ہماری طاقت اور بساط ہے اپنے غزہ فلسطین کے مسلمانوں اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین. اللہم انصر المستضعفین فی غزہ. اللہم انصر المستضعفین فی کل مکان. اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصرہم واحفظہم. اللہم انصرہم واحفظہم. اللہم انصرہم واحفظہم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لنکونن من الخاسرین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.